جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر. ہم حضور ایک منٹ عدنان صاحب، گزارش یہ ہے کہ میرے پاس دو تین جو ہیں وہ ایسے مسائل آ گئے ہیں کہ آپ نے جو سٹرکچر غالباً بنا رکھا ہوگا، کیونکہ آپ اس تو کا مجھے تو ایک آپ دم نے سے ہائی جیک کرنے کی عادت ہے آپ کو. ہائی جیک نہیں. اچھا، اس طرح یہ نہیں شو کر سکتے آپ دنیا کو کہ آپ اینکر ہیں. سب کو پتا کہ اینکر میں ہوں. بھائی صاحب اگر یہ بہت اعزاز کی بات ہے، خدا کی قسم سے جی یہ اینکر دس از ریالٹی. قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیں جی یار پلیز فور گاڈ سیک، آج کل حالات جو ہیں اس قسم کے ہیں. میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے پرسوں آپ سے فریاد کی تھی باقاعدہ کہ کچھ دنوں کے لیے ایک ذرا صبر کے فریاد سنجیدہ کے ہو دن جائیں. تھوڑے ہیں. زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ہفتوں کی میری آپ سے درخواست ہے کہ ذرا فوکس رہ کے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. پوری عمر پڑی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اصلی جس موضوع پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بانی تحریک انصاف کی علی ظفر کے ذریعے ادا ہوئی یہ خواہش کہ عالمی معیشت کے نگہبان ادارے IMF کو خط لکھا جائے گا. اچھا اس کے بارے میں بعد میں آتے ہیں. اچھا اس سیگمنٹ میں سب سے زیادہ میں فوکس اس پہ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ آپ کا دل مجھے پتا ہے کہیں اور اڑا ہوا تھا. نہیں، صاف بات ہے آپ خیبر پختونخوا میں جانا چاہتے ہیں نا، صاف بات ہے آپ صبح سے ٹا لگے ہوئے تھے. لیکن بات ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا، ہم چونکہ آج کل یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن حکومت سازی کی طرف چیزیں بھی بڑھنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات لیکن یہ کہ تیزی اب دکھا رہی ہے. مطلب یہ کہ قومی اسمبلی کی بھی تاریخ بھی اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ 29 کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، غالباً 26 یا 28 سے بلا لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہو گیا بھی گڈ، ویری نائس. لیکن ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے. وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 11 مارچ کے قریب، یعنی 11 مارچ کو سینٹ کی جو ہے موجودہ کی یہ آدھی نشستیں خالی ہو جائیں گی، تو انہیں فل کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے صوبائی اسمبلیوں، پھر یہ اس کا الیکٹرل کالج ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہو گئی بات. اب برادر سوچا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ کے نئے انتخاب سے قبل ہی، مطلب 11 مارچ سے پہلے نیا صدر بھی منتخب کر لیا جائے. نہیں بتا رہا ہوں نا آپ کو. وزیر اعظم منتخب کر دیا او جائے. بابا، وزیر اعظم تو منتخب کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے نا. دیکھو آئین کے مطابق یہ آپ پر لازمی ہے کہ 29 فروری سے ایک روز بعد نہیں، 29 فروری تک آپ کو ہر صورت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے. اراکین اس میں 9 منتخب اراکین جو ہیں وہ اوتھ لے لیں. تو انہوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کریں. اسی دن کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں اس دن نہیں، ظاہر ہے یار کاغذات نامزدگی آتے ہیں، اگلے دن کر لیں گے، اگلے دن کر لیں گے، ایک دن بعد کر لیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ترجیحات، جو یعنی آرڈر آف بزنس ہے، سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے، ہو گئی. اس کے بعد جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کے انتخاب ہو گیا تو آپ کا پھر یہ ہے کہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وزیر اعظم منتخب نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ کہ یہ پہلے اعلان کر چکے. اعتراض نہیں، جو آپ نے اچانک بم پھوڑا ہے. میں نے کوئی بم عارف الوی صاحب اگر 10 دن رہ لیں گے تو یار یہ عارف الوی سے مخاصمت کی بات نہیں ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ جو رات گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اعلان کروایا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے انتخاب کے فوری بعد صدر کا انتخاب بھی ہو جائے گا. شاید کہیں دل میں خیال ہوگا کہ شہباز شریف نے منتخب پر آگے مکر نہ جان. میں ایسے بات کروں، لیکن ویسے وہ یہ ہے کہ جی اس کو کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. مطلب اگر سینٹ الیکشن سے پہلے ہو جائے صدر یا بعد میں ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. اچھا وہ کیا گڑبڑ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھو صدر جو ہے وہ وفاق پاکستان کی علامت ہوتا ہے. اس کو صرف قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان ہی منتخب نہیں کرتا، چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی کرتی ہیں. تو الیکٹرل کالج مثلا جیسے کے پی ہے، خیبر پختونخوا میں خواتین کی نشستیں، اگر یہ فیصلہ ہی نہ ہو پایا کہ کس کو ملنی ہے تو خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ ٹیکنیکلی انٹیکٹ ہے. نہیں، الیکٹرل کالج نہیں بنے گا نا وہ. الیکٹرل کالج
اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام امیدواروں کا نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے؟ اور نہیں یار، صوبائی اسمبلیاں جو ہیں، جب جیسے آج آج منتخب ہو گیا تو اسمبلی انٹیکٹ ہوگی۔ آج پنجاب اور سندھ ہاں اسمبلی میں مخصوص نشستیں الاٹ کر دی کر گئی دیں نا، گے کچھ چھوڑ کے۔ وہ اس لیے کہ قضیہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراویں گے 3 مارچ کو۔ اب وہ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، وہ منظور کرتا ہے نہیں، اس کے مطابق ان کو کوٹے میں وہ سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، ہمیں کیا پتا۔ یہ قضیہ تو ہے، ہو سکتا جب ہے تک ان سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے۔ ایک قضیہ بن رہا ہے، ایک قضیہ میں فور وارن کر رہا ہوں بن رہا ہے۔ اسمبلی ایگزسٹ کرتی ہے، میں نے جو اس پہ ہم نے کافی کام بھی پہلے کیا تھا سر، آپ کو یاد ہوگا اسی شو میں کیا تھا جب صدر کے الیکشن پر آپ کو تو کیونکہ عارف الوی صاحب سے کو اللہ واسطے کا پیار ہے نا، تو جب اسمبلی انہوں نے کب میری زمین پہ قبضہ کیا تھا؟ اگر میرے پاس کوئی زمین ہے تو پہلے تو یہ بتاؤ۔ آپ دیکھیں نا، میں پلیز امپورٹنٹ ٹاپک چھوڑ کے آپ عارف علی صاحب کو نیا خدشہ ڈال دیں، بھئی تو سامان باندھ لے، تیرے 10 دن رہے۔ بھائی میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ حکمران جو ہمارے کوارٹر ہیں، رولنگ کوارٹر جنہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے وزیر اعظم کا الیکشن ہو، اس کے 2-3 دن بعد جو ہے صدر پاکستان کو ابھی صدر پاکستان میں منتخب کرا لیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں، اس کو ہم تاریخ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اب آ جاؤ اصل بات لیٹس کی سی طرف۔ سر آگے اگلا کا بھی آپ نے وہ روکا تھا نا مجھے خاطر کے لیے جو، ہاں اس پہ ایمانداری کی بات ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ کیوں بھلا؟ مجھے اس لیے افسوس ہوا ہے، میری التجا سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات کے باوجود مجھ جیسے لوگ بھی جو ان کی حکومت کے دوران زیر عتاب رہے کھل کے اس شو میں گزشتہ کئی مہینوں سے میں کہے چلا جا رہا ہوں، اور 8 فروری کو کہ عاشقان عمران نے بھی کھل کے ساتھ دیا ان کا ڈٹ کے۔ وہ ایک بہت طاقتور لیڈر کے طور پر ایمرج ہوئے ہیں، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ اب ان کے اس لیول تک ایمرج ہونے میں بہت ساری چیزوں نے جو رول ادا کیا ہے، تو اس میں ایک فکرے نے بھی بہت کلیدی کردار ادا کیا، ایبسولوٹلی ناٹ، حقیقی آزادی، میجر رول پلے کیا۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف تو آپ کی ساری اٹھان کی بنیاد بنتی ہے طاقت پرواز، انقلاب، حقیقی آزادی، انقلاب، ایبسولوٹلی ناٹ۔ دوسری طرف عالمی مہاجن کو آپ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علی ظفر جا کے بتا دو قوم کو کہ میں ایک چٹھی لکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے؟ علی ظفر صاحب نے تو ہمیں پیغام پہنچایا، وہ پیغام رساں ہے۔ کبوتر جو ہے وہ اڈیالہ میں مل کے آیا علی ظفر کی صورت۔ ہو سکتا ہے نہ کہا انہوں نے، ویسے کو بات کر دیا۔ علی ظفر ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے بھائی۔ علی ظفر از اے ویری ویری ریسپانسبل۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس سے بہت دیکھیے، اس بیان سے کچھ نہیں ہونا۔ میں کہتا ہوں کہ خالی اس انٹینشن کا اظہار ہی، میں اور تم جو ہیں، کتنی پریشانی 2 ہفتوں سے ہمیں لاحق رہی، حکومت سازی۔ اچھا ہم دونوں چیخ کے رو کے مر گئے کہ یار ملک کو دیوالیہ دیوالیہ دیوالیہ، سوچیں۔ ویری رائٹ۔ کل ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ چلو یار شکر ہے، ایک فارمیشن حکومت۔ اچھا اب یہ کہ یہ جو انتظام ہے، یہ جو بندوبست ان دونوں کے درمیان طے ہوا ہے یا نہیں، میں کھل کے جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوں۔ یہ وہی جو ہے پرانی تصویریں واپس آ گئی، یعنی اگر مجھ سے پوچھو تو اس میں نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نکالنا یہ چاہ رہا ہوں بھائی کہ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ ایک حکومت گورنمنٹ فارمیشن کے بعد ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے نا، وہ تو ضرور جانا ہے ہم نے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ او بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کوڈ کر کہ آئی ایم ایف، یہ بیرسٹر علی ظفر یہ ساتھ بولیں یار علی ظفر صاحب کیا اتنے غیر ذمہ دار آدمی ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ انگریزی زبان میں لکھے ہوئے فقرے اپنی طرف سے ایجاد کر کے تو اپنے قائد کے منہ میں ڈال دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ علی ظفر جا کے بتا دو کہ میں چٹھی لکھ رہا ہوں آئی ایم ایف کو کہ وہ اس وقت تک پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل نئی ڈیل کرنے کو آمادہ نہ ہو
جب تک کہ یہ طے نہیں ہو جاتا کہ انتخابات جو ہوئے ہیں وہ منصفانہ ہیں یا نہیں، پہلے تو دیکھیں اور آڈٹ ہو. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو میں پڑھ لیا دیکھیں ہو سکتا ہے بالفرض محال کے کہا بھی ہے بانی تحریک انصاف، کہا بھی ہے، تو بھائی یہ ایک سیاسی چال بھی تو ہو سکتی ہے نا. اور اگر مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح آپ پریشان ہیں اسی طرح ساری حکومتی فارمیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے بھائی یہ کیا ہو گیا. تو پریشانی تو بنا دی نا انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے. فارمیشن کی کوئی غرض، مجھے حکومتی فارمیشن کی پریشانی کی کوئی غرض نہیں. خط لکھا تو نہیں ہے نا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت نہیں، لکھا تو نہیں ہے، ان کی جانب سے صبر کا اظہار اٹسیلف ڈرایا ہے یہ میرے لیے. ان کو جو حکومت بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی حالات بہتر کر دیں گے. نہیں، یہ ایک اپوزیشن کرو. آپ کے جو اتنے قداور رہنما ہیں جن کے ساتھ ان کے حامی کھڑے ہو گئے ڈٹ کے، اور انہوں نے پروجیکٹ کیا نا ان کی جماعت کو ایز سنگل لارجسٹ پارٹی، ڈنٹ دے کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب وہ یہ اس طرح خلق خدا کو کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل فلانا یورپین یونین ان سب کو کہ بھائی پاکستان کو پیسے نہ دو. نہیں ایسا نہیں کہا انہوں نے. اب یہ پڑھیے انہوں نے پورا پڑھتے نہیں ہے نا آپ، یہ مسئلہ ہے. آپ آدھا جملہ اپنی مرضی کا پڑھ کے اس پہ اضطراب برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں. He said that the most important condition for good governance is democracy. He further said that the people's mandate was stolen. اللہ بھلا کرے. In the darkness of the night. دھیرج رکھیے ذرا، یہ لائن آپ نے جو پڑھی ہے مینڈیٹ والی، کیونکہ میں نے پڑھی نہیں تھی نا، پہلے نہیں پڑھی تھی آپ، اب آئے نا ذرا. My mandate was stolen. یس کہ ایسی شکایت اتھے لانی میری چیچی دا چلا مائی لانے، وہ IMF کیسے آڈٹ کرے گا؟ سر دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں یار، چھوڑو چونکہ میں پڑھتا نہیں ہوں نا، آپ تو ماشاءاللہ علامہ ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، کیا پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو IMF سے یعنی محتاج رہتا ہے؟ نہیں، کچھ اور ملک بھی ہیں تھوڑے بہت. آج تک دنیا کا کوئی ایک ملک بتا سکتے ہو جہاں IMF نے انتخابات اگر وہاں پہ متنازع ہوئے اور جا کے ان کا آڈٹ کیا ہو؟ ایک ملک نہیں ہے، نہ پاکستان میں ہوا ہے نہ ہوگا. تو پھر یہ ان سے کسی یہ نے بیان کیوں آ رہا ہے؟ ارے بھائی ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. میں اس بحث میں نہیں الجھ رہا کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، یہ نہیں گیا ہے. پورے 11 منٹ لوگوں کو یہ بتایا کہ تو IMF کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ ساتھ کنوے ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ایسے دفعہ 91 لاندے رہتے ہیں. پولیٹیکل پریشر تو ہے نا. So he doesn't انہوں نے mean what he says. مطلب یہ ان کی سکسیس ہے کہ ان کے اس بیان نے نصرت جاوید کو مجبور کر دیا ہے کہ عدنان حیدر کا پلان تو جائے بھاڑ میں. میں اس کو ذرا پہلا ٹاپک بنا لوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ PTI والے کو ایک اور کاروائی ڈالنے لگے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، وہ ایسا کوئی خط نہیں دیں گے تو آئندہ جب بھی علی ظفر کے ذریعے کو بیان آئے میں اس کو سنجیدگی سے میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بیان دیا. میں نے یہ کہا ہے کہ بالفرض سے محال ہو سکتا ہے کہا ہو، لیکن اس کی انٹینشن کیا ہے؟ یہ ایسے سجی دکھا کے کھبے مارنے والی بات ہے. یہ سیاسی چال جس کو آپ سیاستدان نہیں سمجھتے نا ایکچولی عمران خان، وہی ایکچولی میں نہیں سمجھتا. اچھا چل مارا. اچھا اوکے. اچھا ہاں، ان کی سیاسی چال ہے نا سر. اچھا، یہ ایک سیاسی چال ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کو وہ عملی صورت نہیں دینا چاہتے. نہیں دیں گے بھی نہیں. اب اس میں کنفیوژن ہے. اچھا، اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونی ہے. ہاں اس میں اب بات یہ چل رہی ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہے انہیں تحریک انصاف کا انہوں نے چیئرمین منتخب کروانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی بیرسٹر گور صاحب کا پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے. اچھی بات ہے. اب اگر علی ظفر صاحب اور یہ دونوں یہ رہے کہ جی IMF کو تو ہم نے وہ اس میں رکھنا ہے، یعنی مخمسے میں کہ پاکستان کو پیسے دینے ہیں یا نہیں. دوسری طرف یہ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالیاتی حالات کو مخدوش نہیں کرنا چاہتے. اب آپ مجھے یہ بھی گائیڈ کر دیجئے برائے مہربانی کہ میں کون سے بیان کو تحریک انصاف کی اصلی پالیسی سمجھوں. دیکھیں، میں پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو IMF کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے الزام تراشی کے لیے، دوسرے پہ سیاسی دباؤ ڈالنے کے. دیکھیں جی یہ IMF پروگرام لیا، یہ IMF کے ساتھ ڈیل کر کے رہا نا. تو ابھی بھی کیونکہ ہم IMF پروگرام میں ہیں، اگر عمران خان حکومت میں ہوتے تو ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہوتے. تو اس بیان کو یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے خط لکھ دینا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک دھاندلی، وہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو وہ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے تو ہم ان کو خط لکھ دیں گے. میرے پاس اردو کا لکھا ہوا ہے، اس میں گے یوز ہوا، اس میں بھی ول شیل یوز ہوا ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے
خدشہ جو آپ ظاہر کبھی کبھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لکھ دیں گے یا لکھ رہے ہیں. I want to give important information. علی ظفر صاحب یوں شروع ہوتے ہیں. میں ایک بہت اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں. Which خان صاحب said, a letter will be issued from him to the International Monetary Fund. ود کانٹیکسٹ. نہیں، یہ تو سب سے پہلی لائن ہے، انٹرو. اس کے بعد یہ ہے, he said that the IMF, the European Union and other organizations, مطلب گل خالی IMF تک نہیں مکنی، یورپین یونین تک بھی جانی ہے، جنہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو جی ایس پی اسٹیٹس دے رکھا ہے بائی دا وے. ہاں جی. اینڈ ادر آرگنائزیشنز ہیڈ اے چارٹر which stated that good governance was needed for working in the country or giving a loan. سر دیکھیں، میں جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، زیادتی ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی کوششیں کاوشیں کرتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. آف کورس دے آر گوئنگ ٹو کورٹس اینڈ الیکشن ٹریبیونل. نہیں تو ہمارا ملک کافی نہیں ہے اس کے لیے. بھائی آپ کو اگر فرض کریں جو ابھی تک جتنے فورم ہیں وہ تو آپ بڑک لگائیے نا سر، جیسے آپ لگا دیتے ہیں کبھی کبھی. یہ غلط بات ہے. اچھا، یہ دیکھو اس سے اٹس اے رانگ. کیا امپیکٹ جائے گا آپ بتائیں. اس سے جناب علی فرض کیجیے آپ کی ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ مہاجن ہے، ساہوکار ہے. آئی ایم ایف جو ہے اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے یا امریت ہے. آئی ایم ایف کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے یا لوگ بہت خوش ہیں. اس نے جو قرض دے رکھا ہے نا، اس کو اس کے سود سے غرض ہے. پیریڈ. تو آپ کیوں ایک ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کو یوں، آئی ایم ایف از اے لینڈر، وہ ایک مہاجن ہے، وہ ایک ساہوکار ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. میں بریک پہ جانا ہے. ایک سوال، آپ کہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں خط لکھنا چاہیے، ان کو یہ بیان ہی نہیں دینا چاہیے. اس سے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ مینڈیٹ تو چوری ہوا نا، اس کے لیے وہ کیا کریں بیچارے. بھائی ٹریبیونلز ہیں، عدالتیں ہیں، کہہ رہے ہیں نا ہم 184(3) کے تحت اپیلوں کا، درخواستوں کا، پٹیشنوں کا انبار لگا دیں گے. پلیز گو ہیڈ. نہیں آپ کو انصاف ملتا، سڑکوں پہ نکلیں. یس گو ہیڈ، بٹ وائی اپروچ آئی ایم ایف؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں بات ہی اور کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات سے چلے جی متفق ہوں کہ جی آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا، جی اسٹیل کر لیا گیا، آپ سے چھین لیا گیا. آپ پاکستان کا اس کے خلاف ہر فورم آپ نے استعمال کیا ہے، ایگزاسٹ کیا؟ نہیں. کچھ آپ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کیا ابھی تک. ارے بھائی تو اسی طرح ہے نا. آخر قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ 5 سال تک سب چیز کے باوجود جو ہے وہ رہے نا، اسٹے پہ بیٹھے رہے. سمجھ گئے نا بات. اب آپ نے اپنے دور میں تو یہ نہیں کیا کہ انصاف کی رامی معیار کو کرنا چاہیے کہ اگر قاسم سوری فرض کریں کہ اگر غلط منتخب ہوئے تھے تو انصاف ابارڈ کرتے اس اسٹے کو، کرواتے جا کے اسٹے ابارڈ کرواتے. بھائی اس پہ کرو، کبھی کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں. تو جب اپنی باری آتی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سسٹم کو، اسٹرکچر کو بدلنے کے لیے ان کے پاس، میں دیکھو جب یہ اسمبلی میں جائیں گے کتنی کمیٹیز ہیں وہاں پہ، بیٹھیں چیزوں کو بدلیں. وہ تو 4 حلقوں کے لیے انہوں نے دھرنا دیا ہمیں آئے میں اچھا تو اب تو نتیجہ کیا ہوا؟ بعد میں انہوں نے کمیشن بنایا نا، جب بنوا لیا. سن لو نا، اس کے جو ریزلٹس آئے تھے تو اس پہ اعتماد بھی انہوں نے کیا نا، مطمئن ہو کر دوبارہ اسمبلی میں بیٹھ گئے. کھلوا تو لیے تھے سر. ارے لیکن بیٹھ گئے تھے نا انگلینڈ، اور نکلا تو کوئی نہیں تھا. پھر کہا کہ 35 تو سیاسی بیان تھا، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف. ہاں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے نا. اور بریک کے بعد کیونکہ بار بار شور ہے پی ٹی ایس چوری ہوا، لیکن ایک جگہ ہے جہاں مینڈیٹ چوری ہوتے ہوتے بھی کلین سویپ کر گئی، اس صوبے کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. فخر کاکھیل صاحب کو دوسرا میں نے لے لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک صوبہ ہے جہاں وہ پی ٹی اے کا ماننے کو کلین سویپ کر دیا، تقریباً صورتحال بھی یہی ہے. بٹ وہاں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ زیادہ ان پولیٹیکل انریسٹ ہے. اچھا اب آپ ذرا مجھ سے آپ خطاب نہ کیجیے، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. ابھی شکریہ بہت بہت آپ کا فخر کاکا خیل. اس سے پہلے کہ عدنان حیدر صاحب جو ہیں وہ آپ سے بہت دانشمندانہ سوالات کریں، میرے تو جو ہے مختصر سے سوالات.
آج پھر دوبارہ فخر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت جذباتی اور طولانی خطاب فرمایا ہے، جس میں انہوں نے الیکشنز کو چیلنج کیا ہے. وہ یہ بھی فرما رہے ہیں، دوبارہ یہ الزام دہرایا ہے کہ جی بے تحاشا روپیہ خرچ ہوا، پیسہ خرچ ہوا. اچھا، نظر بظاہر جب انہوں نے پہلی مرتبہ یہ بیان دیا ان انتخابات کے بارے میں اور مبینہ دھاندلی کی بات کی بڑے زور شور سے، تو پی ٹی آئی بہت خوش ہوئی، جا کر ان کو سلام کیا، شکریہ بھی ادا کیا. لیکن یہ جس مہم پہ روانہ ہو گئے ہیں، تو اس سے تو کے پی کے جو یعنی کہ تقریباً کلین سویپ پہ لیا تحریک انصاف کو، کیا وہ بھی متنازع نہیں ہوگی؟ تو بلکہ دیکھا جائے تو اگر مولانا درست کہہ رہے ہیں تو وہی متاثر تو ہوتے وہ تو تحریک انصاف کو الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے. ہیلو صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اصل شاید انٹرنیٹ پرابلم ہے. اس کو ذرا فون پہ اگر فخر بھائی کو ساتھ رکھ لیں. اچھا نصرت صاحب، ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جھگڑا صاحب اس دن بیٹھ کے نہ بتا رہے تھے کہ دھاندلی کیسے 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 ہوئی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا بھائی 70% نشستیں تو آپ نے جیتنی، تو اس کا مطلب ان 70 پہ دھاندلی ہوئی ہوگی اسی طرح. تو یہ پی ٹی آئی کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کے پی کے میں جس طرح سیٹس نہیں ہیں، اور جو مینڈیٹ چوری کا بار بار الزام لگاتے ہیں، IMF کو خط لکھ دیں گے، تو بھائی وہاں کیا ہوا تھا پھر؟ میں وہی تو تمہیں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو، میں وہی فخر سے جاننا چاہ رہے تھے. تم نے بہت اچھا کیا جو انہیں لے رہے تھے. وہ انفارچونیٹلی کو ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے، جیسے کنیکشن ہوتا ہے، کیونکہ ہی از آن گراؤنڈ، یہ وہاں موجود ہے، ہم تو یہاں ہیں. دیکھیے فخر مولانا بھائی سوری فخر بھائی، اگر آپ نے نصرت صاحب کا سوال سن لیا تھا تو ڈائریکٹ جواب دے دیں. نہیں، اگر لاسٹ پورشن اگر دوبارہ جی نصرت صاحب. بتا دیں. اچھا، نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بے فخر جس شدت اور بے تواتر کے ساتھ مولانا انتخابی دھاندلی کا واویلا مچا رہے ہیں، فی الوقت تو اس کے بارے میں تحریک انصاف بہت خوش نظر آ رہی ہے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ان کے الزامات درست ہیں اور وہ درست ثابت ہوتے ہیں تو اس کا نقصان تو سب سے زیادہ بلکہ پی ٹی آئی کو ہوگا، کیونکہ اس نے کے پی میں سویپ کیا ہے. بالکل ایسے لگتا ہے، اور یہ انہوں نے بارہا کہا ہے کہ یہاں پر چوری نہیں ہوئی، بلکہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے لیے ڈھاکہ ڈالا گیا ہے. اس دوران وہ 2-3 کیسز کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آروز یا الزامات لگاتے ہیں کہ پیسے باقاعدہ تقسیم کیے گئے. وہ خیبر پختونخوا اور دوسری جانب بلوچستان میں بھی یہی الزام لگاتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اس وجہ سے کہ یہاں پر وہ خود اور ان کے 2 صاحبزادے موجود تھے جنہوں نے قومی نشستوں پر شکست کھائی ہے. تو جو براہ راست ٹاکرا ہے دھاندلی کے حوالے سے، وہ دراصل ان کا پی ٹی آئی مخالف ہے. اور ہم نے دیکھا کہ خود خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اراکین بھی یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے اور ان سے ان کی نشستیں چھین اچھا گئی. فخر، ایک بات ہے یہ دھاندلی کے الزامات سے قطع نظر، ایک اور بات جو مجھے بہت پریشان کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام تر اختلافات جتنے بھی آپ کو مولانا سے رہے ہوں، میری ان کے ساتھ کافی ویسے سچی بات ہے، بے تکلفی ہے، دوستانہ مراسم ہے. مولانا کو میں نے کبھی بھی پارلیمان سے مایوس ہوتے نہیں دیکھا. انہوں نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا، مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے کہ 1988 کے بعد ایک غیر ملکی خاتون تھی، وہ انہیں بار بار تنگ کیے چلی جا رہی تھی کہ جی آپ کیا خاتون کی وزارت عظمیٰ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. انہوں نے مولانا نے کہا کہ یار تو میری بات کا ترجمہ کر دینا. انہوں نے کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ آئین پاکستان کے تحت پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو رہی ہیں اور اس آئین پر میرے والد مرحوم نے دستخط کر رکھے ہیں. آج وہی شخص جو غیر ملکی صحافیوں کے سامنے اس حد تک جا کر محترمہ کی وزارت عظمیٰ کا دفاع کرتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا، یعنی جمعیت علماء اسلام کو، کہ کیا ہمیں پارلیمانی سیاست کرنا ہے یا نہیں. یہ بس ایک بات بتا دو فخر، یہ کہیں ایسا تو نہیں مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انتخابات سے قبل ان کے خلاف داعش نے، جو انتہا پسند تنظیم ہے، بہت سنگین الزامات پر مبنی یہ لگائے تھے کہ جی آپ اسلام کی روح سے فلاں فلاں
ہٹ رہے ہیں انتہا میں جمہوریت، یہ کہیں اس دباؤ میں تو نہیں آ رہے بھائی؟ بس میرا صرف میں جاننا چاہتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جب وہ انٹرویوز دیا کرتے تھے تو وہ یہ جو بیان جاری کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم گولیوں کی بوچھاڑ میں اپنے سر ہتھیلی پر رکھ کر اس پارلیمنٹ میں جائیں، پھر ہماری ضرورت کیا ہے. اور پھر جس طرح آپ نے بھی وجہ فرمایا، باجوڑ میں ان کے درجنوں ساتھی جو جاں بحق ہوئے داعش کی جانب سے، اور داعش نے براہ راست اور وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ پارلیمانی اور جمہوری سیاست کرتے ہیں. اور اب مسلسل ہم یہ مولانا صاحب کی موقف پہ سختی دیکھ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر جانا چاہتے ہیں. اب وہ اگر آپ نے ان کا ٹلٹ بھی دیکھا ہوگا شریعت اور جو بلکہ حالیہ جو قضیہ شروع ہوا ہے عدلیہ کے حوالے سے، اس میں بھی اس نے بیان داغا ہے. تو اب ایسے لگتا ہے کہ وہ پارلیمان سے ہٹ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ اس کی سینئر لیڈرشپ بلوچستان میں بھی نشانے پر رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اہم فیکٹر ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بطور جماعت ان کے کارکنان، ان کی لیڈرشپ ان کو یہی کہیں گی کہ اگر ہم نے مرنا ہی ہے اور پھر کوئی بھی محفوظ، ان کے مدارس محفوظ نہیں رہے، ان کے مساجد تک محفوظ نہیں رہے، اور جو داعش کا جو گروئنگ تھریٹ ہے اس ریجن کے اندر وہ تو بالکل اب بالکل عیاں ہو چکا ہے. 2014 میں ہم بات کیا کرتے تھے لیکن ممالک کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ ان چیزوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اب تو وہ بالکل گرم تک پہنچ چکی ہیں. نہ صرف مولانا کی صرف یہ جو باجوڑ کی ذمہ داری قبول کی ہے، باقی بھی انہوں نے جو جے یو آئی اور براہ راست الیکشن سے پہلے ان کے اسی پارلیمانی اور آئینی رویوں کے اوپر، بیانات اور نظریات کے اوپر انہوں نے باقاعدہ جو داعش عالمی عسکریت پسند تنظیم ہے انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ پمفلٹ شائع کی، اور جو بکلیٹس ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر انہوں نے براہ راست ان کو ٹارگٹ کیا. تو مولانا صاحب کو بھی یہ اندازہ ہے، اور انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کا بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے 2008 سے 2013 تک اور اس کے بعد بھی وہ جب نشانے پر رہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دھاندلی ایک طرف، لیکن وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم مرتے بھی ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی نہیں جاتے تو پھر ایسی پارلیمنٹ کا فائدہ کیا. اچھا، میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. فخر صاحب میں آپ کی ٹائم بھی کی کمی، آخری سوال ذرا اس کو کمپریہنسو کر دیجیے گا. کے پی کے کی اوورآل جو ہم سیاست اب آگے فیوچر میں دیکھ رہے ہیں اس میں تو صرف پی ٹی آئی کے علاوہ جو بڑی انفلوئنشل جماعتیں ہیں اس میں وہ اے این پی ہے، این ڈی ایم بھی ہے، پی ٹی ایم بھی ہے، مجھے یہ لگتا ہے جے یو آئی بھی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جن چار جو میں نے 5 نام لیے ہیں ان کا بیانیہ اجتماع میں سیاسی جو ان کے کنونشنز ہیں ان میں ایک جیسا ہے. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں اگر ایک جیسا ہے اور جو سیاسی بیانیہ یہ 4-5 پارٹیاں بنا رہی ہیں تو کے پی کے کی سیاست آپ کو کس طرح جاتی نظر آ رہی ہے؟ تو بلوچ رہنما تھے اور پشتون رہنما تھے وہ کافی حد تک مسائل کی بات کرتے تھے، لیکن خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا یہ ماننا تھا کہ 18 امنڈمنٹ کے تحت ہم نے جو چاہا مرکز سے وہ ہمیں مل گیا، اب اس کی حفاظت کرنی ہے. لیکن سوابی میں پوسٹ الیکشن جو ان کا احتجاجی مظاہرہ تھا اس میں میں نے دیکھا کہ کافی فرنٹ فٹ پہ امیر حیدر خان خوتی اور ایمن ولی کھیل رہے تھے. یہاں تک وہ چلے گئے کہ اب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت سے کام لے رہے ہیں، لیکن اب ہم مزاحمت کے ہی راستہ اپنائیں گے. ہم اینٹی اسٹیٹ تو نہیں ہوں گے لیکن اپنے وسائل کے اختیار کی اجازت اس طرح نہیں دیں گے جس طریقے سے یہ دھاندلی کر کے جو ہیڈ لیس ہماری پروونشل اسمبلی بنائی ہے یا پارلیمنٹ سے ہمیں دور رکھا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں نہیں تھے لیکن کالا باغ ڈیم کے ایشوز پر، صوبے کے نام کے ایشوز پر ہم نے لڑائیاں لڑی ہیں. تو اب کافی ان میں ایگریسو پن میں دیکھ رہا ہوں. خیبر پختونخوا کی جے یو آئی کا، اے این پی کا، این ڈی ایم کا اور پی ٹی ایم کا ایک موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن مینج ہوا ہے اور دھاندلی میں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا. یہ موقف بالکل بطور صحافی کس حد تک درست ہے؟ یہی الزام لگا رہے ہیں. درست کس حد تک یہ موقف؟ ارے بھائی وہ صحافی کے طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پی ٹی ایم تو ایک عوامی تحریک ہے تحفظ ان کا لیکن ظاہری بات ہے وہ نیشنلسٹ رجحانات کی حامل ہے. ان کا ووٹ اے این پی کی طرف، کیونکہ یہاں کی بڑی جو قومی جماعت ہے پشتون نیشنلسٹ وہ عوامی نیشنل پارٹی ہی ہے. تو یہ بلکہ یہ تینوں فخر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں واقعی وہ ہمیں یعنی ٹائم کی کمی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دو. میرا یہ خیال تھا کہ شاید عوامی نیشنل پارٹی اپنے غم و غصے کا اظہار کر کے تو آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کر لے گی،
लेकिन सवाबी में शो हुआ। अब मैंने सुना है, आप कंफर्म कर सकते हो कि कल 4 सद्दा जो कि बेसिकली खुदाए खिदमतकार का और खान गफार खान की चलाई हुई तहरीक का मरकज रहा है, कल वहां पे बहुत बड़ा इकट्ठा इसी मौजू के साथ हो रहा है। इज इट ट्रू? बिल्कुल। और नुसरत साहब, मुख्तसरन मैं बता दूं, सवाबी के जो पार्टिसिपेंट थे या जो इज्तिमा था, उसमें काफी अरसे बाद, मतलब सालों बाद मैंने एनपी के वर्कर को रिस्पांस देते हुए देखा, ना के जवाबात देते हुए देखा। अमूमन वो पैसे गैदरिंग होती थी, जो एक जमाने में जब आप ने भी इनकी गैदरिंग वली खान जी जब वो उनकी बहुत ज्यादा, जी वो जाहिर है वो, मैं तो खैर जब यानी खान वली खान के जमाने में तो सवाल ही टाइम खत्म हो रहा है सर। जो इनका बर्थ प्लेस है सर सियासत में कल होने जा रहा है। ठीक है, कल जा रहा है। फखर भाई बहुत शुक्रिया सर, ब्रेक लेनी है, इसे कुछ कमेंट करना जल्दी से, एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। और अच्छा भाई, बात यह है, सुनो मेरी बात, आज चूँकि आप ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, आखिरी दिन है हमारे शो का इस हफ्ते का। अर्ज़ ये है मेरे भाई कि मैं कल बहुत मुस्तरब था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये भी जो ट्विटर जो आप एक्स कहलाता है। आप यकीन माने कि मेरे तमाम इस तरह आपको, आपने जब कुछ मिसालें देकर ये बताया कि जी ये वजूहत, तो यकीन मानो यानी मुझे वाकई, मैंने कहा हाँ यार अब क्या हो सकता है। एक तरफ तो यानी फसाद खल्क का अंदेशा है कि हर रोज़ की सरकारी अफसरान की तस्वीरें हैं, उनके एड्रेसेस हैं और जान को ख़तरा है, और एक तरफ नाम नहाद आज़ादी इज़हार। तो मतलब बात बनती है। उसके बाद एक थोड़ा सा, जैसे फ़खर नबी हिंट कर रहे थे, मेरा और आपका तो ये मसला है कि हमारा ये मेट्रो प्रिंसिपल है कि हमने कभी भी जब कोई हमारे दीन के नाम पर इस मुल्क में फितना, उस पर हमने बात नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, आधे सेकंड को नहीं हिस्सा डालना उसमें, ये हमारी कसम है जब तक जान में जान है। लेकिन अदनान, मेरा सिर्फ एक गिला बनता है, अगर आप यहाँ पर बैठ के, जबकि आप जानते हो कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर मुझे कायल करना कितना मुश्किल होता है सर, नामुमकिन होता है कभी कभी, लेकिन जब आपने बात की, मुझे आपने मिसालें बताई और आपने ख़ास तौर पर एक खातून अफसर का जिक्र किया जिनको आप बराह रास्त जानते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं एक नहीं है भाई, कई है। ओ बाबा, तुमने बहरहाल तुमने ठीक है ना। अब ये एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट बनता है जी कि इसकी वजह से हमारी मजबूरी है। भाई आप यही जो बयान है ये आप सिंध हाई कोर्ट में क्यों नहीं दे पाए? आज देखिए सिंध हाई कोर्ट ने कितना सख्त रिमार्क्स भी दिए और ऑर्डर किया है कि जी बहाल करें सर। आप वहाँ पे बयान करते कि सर ये वजूहत है, नहीं कर सकते वहाँ, ये आर्गूमेंट नहीं कर क्यों नहीं कर सकते? अब इसका जवाब तो वो दे सकता है, लेकिन मुझे लगता है यार कि ये कोई बात तो नहीं शायद वो प्रिपेयर नहीं है। जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, उन ऑर्डर्स को ओबे करने के चक्कर में होता ये है कि ओबीडियंट बन जाते हैं ना, तो ओबीडियंसी के चक्कर में वो कन्वे नहीं कर पाते। हालांकि चाहिए ये था कि अच्छा प्लेटफॉर्म था कि आप एक सूबे की अदालत आलिया में खड़े हैं, आपको चाहिए था कि आप उनको कन्विंस करते। आपके पास बड़े एविडेंस थे यार कि ये देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उसके लोग उसके हिमायत लोग जीते हारे भी। अब वो लोगों के फ़ोटो लगा रही है ट्विटर पे। ट्विटर इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म। आप जाइए कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में ले हैं ना उनको कि ये अदनान हैदर है, ये असिस्टेंट कमिश्नर था जी, ये आरओ था, इसने यूं इलेक्शन मैनेज किया है, हमारे पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं आने दिया। जब आप वो रिजल्ट काउंट होना था, हमारे पोलिंग एजेंट मौजूद ही नहीं थे वहाँ पे, उनको निकाल दिया। ये है ना, ये आर्गूमेंट ये कर रहा था, तो ये नहीं दे सके वो। और क्यों? अब इसका जवाब तो वो दे सकते हैं कि वो नहीं, मुझे यार, मैं हुकूमत हूँ, ये यानी ट्विटर जो है ये अचानक तो बंद नहीं हुआ है ना, जाहिर है किसी ने ऑर्डर किया है ना बाबू साहब। ये ट्विटर बंद इसलिए किया गया है कि अभी भी वो वीपीएन लगा के लोग यूज़ करें। आप देखें कि असिस्टेंट कमिश्नर और डीसीज के फोटोज लगाए जा रहे हैं कि ये करप्ट है। बाबू फिर वही, तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आपने मुझे आर्गुमेंट दिया तो मेरे जैसा आज़ादी इजहार का चैंपियन जिसको वैसे भी मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की मुझे इल्लत की हद तक आदत है, वो तो आंखों में प्रेशर की वजह से थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ रही है, और वो है ट्विटर जो अब एक्स कहलाता है। तो मेरे पास तुम्हें काउंटर करने के लिए कोई आर्गुमेंट कल मौजूद नहीं था।
اور یہاں آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت کے سامنے یہ بات رکھی جاتی سندھ ہائی کورٹ میں یہی اس طرح عدالت کی یہ جواب نہیں ہونے تھے، آرڈرز نہیں ہوتے، آپ 100% شور یار آپ کیا نہیں سمجھتے ڈیفینڈ ہیں؟ کر سکے، یہ اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو کسی کے کہنے پہ کر دیا نا سر. میرا پھر اس میں میں آپ ہی اس کیا رائے پہ ہے؟ جان کی امان پاتے ہوئے پھر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک ایروگنس آف پاور ہے کہ جی ہم کیوں جواب دیں. میں یعنی معافی چاہتا ہوں. نہیں، ان کے نمائندے تھے میں کورٹ کے معافی اندر، چاہتا ان کے ہوں. کورٹ کے اندر نمائندے تھے. ہاں وہ ناکام ہوئے یہ بات بتانے میں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک جسٹیفائڈ بنیادوں پہ اگر آپ ایک چیز کریں. یار میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سر دیکھیں، آپ کا جو ہے نا یہ رونا بالکل بجا ہے، لیکن میں گزارش ان سے کروں گا جو اس پلیٹ فارم کو غلط استعمال کر رہے ہیں. یار خدارہ بہت آزادی ہے پاکستان کے اندر. ماشاءاللہ آپ سر سید احمد خان کے بعد بہت بڑے ریفارمر ہو سکتے ہیں اس قوم کے، لیکن میں دیکھیں ہمیں یار ہم کرنٹ افیئرس کا شو کرتے ہیں، ہم سیاسی موضوعات پہ بات کرتے ہیں. دیکھو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست کے اختیارات ہیں. ریاست کا کام جو ہے وہ مجھے تحفظ بھی فراہم کرنا ہے، لیکن میرے کچھ حقوق بھی ہیں. فی الحال تو میں یہ محسوس وہ اپنے کرتا حقوق ہوں، کے چکر میں اگلے کے حقوق میری سالو نہ بات کرے تو نا. سن لو نا. میرے جیسا بندہ کل تک اگر میں تمہارے سامنے یہ سوال نہ اٹھاتا تو میں تمہیں دیانتداری سے، میں نے تمہیں شو ختم ہونے کے بعد بھی کہا، بلکہ میں نے تمہیں ڈانٹا. میں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ واقعات تھے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ٹائم تھا؟ ختم ہو رہا ہے. ایک خبر آ گئی ہے جی. خبر یہ ہے کہ صدارتی الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ جلد جاری کر دیا جائے گا. یہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے. میں پھر ٹھیک تھا پھر جب میں نے تھوڑے کول خبر سی نا تسی میں نے میرا سر کھپایا. میں دس تک کرو میرا کیوں آپ مجھے بی پی کا مریض کرنا چاہتے ہیں اپنی طرح. تو بھائی ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. لیکن جو بات نصرت صاحب کر رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے کسی اور کے حقوق سلب مت کیجیے. اگر پی ٹی آئی کے پاس ثبوت ہے کہ عدنان حیدر اسسٹنٹ کمشنر آر او اس نے دھاندلی کی ہے تو بھائی کورٹ جائیے. ٹویٹر پہ اس کا جنازہ مت نکالیے. اس کی زندگی تقریباً عذاب بن جائے گی. تو وہ بھی ہم میں سے ہمارا شہری ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا پاکستان ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.